سب جیسے میں نے ایک اندازے کے مطابق بتایا کہ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے واقعی آپ نے ایک جو سروے بتایا ہے پاکستان میں، آپ نے کہا تقریباً کچھ 33 ملین نا، لیکن اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں پاکستان میں، کیونکہ رپورٹ ہونا کیسز کا بہت ریئر ہوتا ہے نا، سرکاری سیٹ اپ میں تو ہو جاتے ہیں لیکن جو پرائیویٹ سیٹ اپ میں پیشنٹس آتے ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے، تو پاکستان میں ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے اس سے. اور میرے تجربے کے مطابق جو ہے نا، ہر تیسرا پیشنٹ جو ہے، ہر تیسرا بندہ، ہر تیسرا پرسن ایڈلٹ جو ہے وہ ڈائبیٹک ہے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ میں ڈائبیٹک ہوں یا نہیں ہوں، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. کچھ ایک جو ڈائگنوز نہیں بھی ہوتے، پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں، چل رہا ہے، سمٹم نہیں ہوتے، چلی جا رہے ہیں، ایمرجنسی کے طور پہ کہیں جا کے کوئی ٹریول کرنا ہے کسی نے کہیں کوئی میڈیکل کروانا ہے جاب کے سلسلے میں، تو پھر ایکسیڈنٹلی وہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، ادروائز کئیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو تعداد ہے ڈائبٹیز کی پاکستان کے حوالے سے تو وہ کہیں زیادہ ہے، اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ کیونکہ ڈائبٹیز 2-3 ٹائپس کی ہوتی ہے میجر، ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے، ایک ٹائپ 2 ہوتی ہے، ایسے تو کئی قسمیں ہیں لیکن یہ کہ جو مین کیٹیگریز ہیں، آسانی سے سمجھ آئے، ہاں جو مین کلاسیفیکیشن وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹائپ 1 ہوتی ہیں اور ٹائپ 2 ہوتی ہے. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے پاکستان میں، اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ لائف سٹائل ہے. وہ ہمارے لوگوں کا جو ہے نا وہ رہن سہن کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے. لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ یا قدرتی خوراک یا ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہے، ایک بڑی وجہ. دوسری جو لائف سٹائل میں چیز آتی ہے وہ ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ جب اگر کچھ سال پہلے کی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں گراؤنڈز آباد ہوتے تھے، اور بچے جو ہے نا شام کو عصر کے بعد 5 بجے کے بعد 4 بجے کے بعد وہ ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ جی ہمیں کھیلنے کی اجازت دیں، ہماری ٹیم ہے، فلاں میچ ہے یہ. تو آج کل وہ ساری چیز جو ہے نا وہ چینج ہو کے ڈیوائس پہ آ گئی ہے، گیجٹ پہ آ گئی، آپ کے موبائل پہ آ گئی. بچے جو ہیں وہ موبائل لے کے موبائل پہ ہی گیمز کر رہے ہوتے ہیں، تو سیڈنٹری لائف سٹائل آ گیا. تو فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور کھانا پینا جو ہے نا وہ ہیلدی ہو رہا ہے، جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. ایک بات، دوسرا اسٹریس، نیند کی کمی اور اسٹریس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ موٹاپا بڑھ رہا ہے، ویٹ ہو رہا ہے بچوں کا بھی اور بڑوں کا بھی، اور اس کی وجہ سے ڈائبٹیز کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، ایکسپرٹس کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شوگر ہے اس میں موروثی طور پہ بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. کیا موروثیت اہم چیز ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر طرز زندگی کو تبدیل کیا جائے تو وہ اس سے چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے موروثیت یا جینیٹکس جو ہے نا وہ چینج تو نہیں ہو سکتی نا، آپ کے والدین ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ جینیٹک ہسٹری اگر کسی کی فیملی میں اگر ڈائبٹیز ہے تو اس کا رسک بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس کی فیملی میں یا جس کے امی ابو ڈائبیٹک ہیں یا جس کے بہن بھائی ڈائبیٹک ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ڈائبیٹک ہیں، کزنز ڈائبیٹک ہیں، تو اس کو بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے. رسک بڑھ جاتا ہے، خطرہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کی خاندان میں شوگر ہے تو آپ کو جو ہے اس کا رسک بڑھ جائے گا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا لائف سٹائل ٹھیک ہے، آپ کا ویٹ ٹھیک ہے، آپ کسی سٹریس میں نہیں ہے تو آپ کو شوگر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. رسک خطرہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی طرز زندگی کا کتنا، تو میرا خیال ہے کہ جو موروثیت ہے اس کی بجائے طرز زندگی کا رول زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے. جن لوگوں کا فیملی ہسٹری بھی ہے اور جن لوگوں کا طرز زندگی بھی ٹھیک نہیں ہے، جن کا لائف سٹائل بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تو ڈائبیٹک ہوں گے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کسی کا فیملی ہسٹری ہے لیکن ان کا طرز زندگی ٹھیک ہے، وہ ایکٹیو لائف سٹائل گزار رہے ہیں، اسٹریس بھی نہیں ہے، وزن بھی کنٹرول میں ہے، وزن بھی نارمل ہے اور خوراک بھی نارمل ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، ایکسرسائز کو ٹائم دے رہے ہیں، تو پھر ان کو شوگر نہیں ہوگی، بے شک فیملی میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کس طرح ایک عام بندے کو پتہ چلے گا کہ اسے شوگر ہو سکتی ہے، اسے اب ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ڈائبٹیز کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایک عام آدمی کو اگر پیاس زیادہ لگ رہی ہے اور اس کو بار بار پیشاب آ رہا ہے، واش روم جا آ رہا ہے، اس کا وزن کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے جسم میں ایک بڑی بغیر کسی وجہ کے تھکاوٹ رہتی ہے، ہر وقت سو کے اٹھتا ہے تب بھی تھکا ہوتا ہے،
نہیں سوتا تب بھی تھکا ہوتا ہے. تو فٹیگ جسے کہتے ہیں نا, تھکاوٹ, وہ اگر بہت زیادہ ہو رہی ہے, وزن کم ہو رہا ہے, پٹھے جو ہیں وہ کام کرنے سے قاصر ہیں, پینز ہو رہی ہیں, خاص طور پہ ٹانگوں میں درد کا ہونا, پاؤں میں جلن کا ہونا, کورول پڑنا, اس ٹائپ کی جو سمٹمز ہیں یہ ایک ٹپیکل سمٹمز ہے ڈائبٹیز کے. تو اگر یہ کسی کو یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر اس کو فوراً لیبارٹری میں اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے. جو مین ٹیسٹ ہے, جو چھوٹا موٹا ٹیسٹ ہے, وہ فاسٹنگ بلڈ شوگر لیب میں جا کے کروا لیں. اور سب سے اچھا اہم ٹیسٹ جو کہ ڈائگنوسس کے لیے کہا جاتا ہے وہ ہم کہتے ہیں HbA1c, وہ 3 مہینے والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا لیں. لیکن آج کل ایک چیز جو ہے بڑی, وہ میں بتاتا چلوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے, کہ یہ جو سمٹمز میں نے بتائے ہیں, جو علامات بتائی ہیں, وزن کا کم ہونا, پیشاب زیادہ آنا, منہ خشک ہونا, پیاس زیادہ لگنا, یہ آج کل ہوتی بھی نہیں. خاص طور پہ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں یا جو پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان میں یہ سمٹمز ہوتے ہی نہیں. انسان اپنے آپ کو بالکل فٹ سمجھتا ہے, کہتا ہے بس کہ میں بالکل فٹ ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو کوئی سمٹم ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ ایکسیڈنٹلی ٹیسٹ کرائے تو اس کو بھی ڈائبٹیز نکل سکتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا جو ویک پوائنٹ ہے سمٹمز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات پیشنٹ کو سمٹم نہیں ہوتا, علامت نہیں آتی, تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہے, چیک نہیں کرتا.